اختر کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سیاسی معاملات ہیں، لیکن ایک ہونا ہے الیکشن وقت پہ، یہ تو ہو گیا طے کاظمی صاحب. اب وقت پہ الیکشن تو ہونا ہے، اب اگر مگر افس بٹس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب بگٹی صاحب نے استعفیٰ دے دیا، اس کا مطلب ہے اب تو الیکشن ہوں گے ہی ہوں گے. وہ اسی آس میں بیٹھے تھے شاید اگر لیٹ ہوں الیکشن تو ان کو کچھ عرصے اور وزارت کے جو پرکس ہیں وہ انجوائے کر لیں. لیکن اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں، لیکن کس طرح کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس کے اوپر ابھی بھی بہت پولرائزیشن ہے، اس کے اوپر تحفظات ہیں بہت ساری جماعتوں کے. یہ میں نے سامنے یہ رائے رکھ دی، 2 دہائیوں کے بعد اب جا کر جو سویلین بیوروکریسی ہے وہ الیکشن کرانے جا رہی. بڑا دلچسپ ڈیٹا ہے پاکستان کی تاریخ کا. جی بالکل، دیکھیں اس حوالے سے جو پٹیشن وغیرہ بھی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، اس میں بھی نہ کوئی الیکشن کی تاریخ کا ایشو تھا، نہ اس میں کوئی ڈیلے کا ایشو تھا. ایشو یہی تھا جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ وہ افسران جو انتظامیہ کے ماتحت ہیں، جو ایم پی اوز کے آرڈر جاری کر رہے ہیں، جو شیر افضل مروت صاحب لاہور جاتے ہیں تو ان کو گرفتار کر لیتے ہیں، وہ تمام افسران جن کا ہم نے پشین میں دیکھا، جوب میں دیکھا، اب یہ کس طرح غیر جانبدار ریٹرننگ آفیسرز کا کردار ادا کریں گے؟ تو یہاں پہ یہ ایک کوشچن تھا، اور یہاں پہ معاملہ وہی ہے کہ کیا اب یہ سویلین بیوروکریسی ہو سکتا ہے کہ وہ بہت اچھے انتخابات کروائیں؟ وقت سے پہلے ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، لیکن ماضی میں بھی ان خدشات کا اظہار کیا جاتا رہا. اور اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، اگر آپ پچھلے دیکھ لیں 16 مہینے کے دوران دیکھ لیں، اس کے بعد نگران دور حکومت دیکھ لیں، اور پھر جن افسران کے حوالے سے کہا گیا کہ جناب ان کی پوسٹنگ ٹرانسفرز ہو گئی ہیں. اب صرف آپ اسلام آباد کی مثال لے لیں تو آئی جی صاحب کا اور ڈی سی صاحب کا الیکشن کمیشن 2 دفعہ خط لکھ چکا ہے کہ ان کو تبدیل کرو. یہ پی ڈی ایم کے لگائے ہوئے ہیں، اور ان کے حوالے سے کن کن تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے. جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت میں جو مقدمہ چل رہا ہے کہ ایم پی او کے تحت جو گرفتاریاں کی گئی وہ اختیارات کا ناجائز استعمال کیا گیا ڈی سی صاحب کی جانب سے اسلام آباد کے. تو یہ وہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیوں نہ اس کو ایک بہتر طریقے سے کیا جائے. لیکن اس سارے معاملے خوشائن چیز یہ ہے، جس طرح آپ نے بھی کہا کہ ڈیٹ بالکل واضح ہو گئی ہے، اور وہ الیکشن کمیشن جو سپریم کورٹ کے حکم پہ بھی الیکشن جس نے نہیں کروایا، وہاں پہ لاہور ہائی کورٹ کی ٹوٹل معاملہ کچھ اور تھا، لیکن ادھر انہوں نے سارا نظام روک دیا تھا. لیکن سپریم کورٹ نے میک شور کیا کہ وہ شیڈول کا اعلان کریں اور ہم انتخابات کی طرف جائیں. جی عامر الیاس رانا صاحب اگر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہماری آواز سن سکتے ہیں. اچھا تو پھر اتر کس سے الیکشنز کروائیں؟ کیونکہ جب اب پچھلی دفعہ جوڈیشل آفیسرز نے بھی الیکشن کیے تو 2014 میں خان صاحب کو اعتراض تھا، 2018 کے اندر نواز شریف صاحب کو اعتراض تھا، اور پیپلز پارٹی کو بھی اعتراض تھا. جب کوئی ضمنی انتخاب ہوتے ہیں، لوکل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کر حکومت جو ہے وہ الیکشنز پہ اثر انداز ہوتی ہے، تو پھر ایسے کہاں سے فرشتے لے کے آئیں جہاں جو الیکشن کروائیں تو اس کے اوپر کسی کو اعتراض نہ ہو؟ میرے خیال میں تو ماریہ الیکشن کروانے نہیں چاہیے. کیا آپ نے آج تک کوئی ایسی نگران حکومت دیکھی ہے، اصلی نگران حکومت آئینی، جس نے جعلی بارش کروائی ہو، مصنوعی بارش کروائی ہو؟ آج تک ہم نے ان کو اتنا ٹائم ملا ہے. چلے وہ تو ٹیکنیکلٹیز ہیں نا، وہ تو اب چونکہ وہ کیا کریں، وہ الیکشن نہیں ہوا تو اسموگ آ گئی تو وہ جعلی بارش ہی کروائیں گے نا، تو ٹیکنیکلٹیز ہو گئی نا. وہی نا، اسی پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اتنا ٹائم ان کو ملا ہے کہ اتنا سب کچھ کر رہے ہیں. اب دیکھیں اعتراض تو ہر کسی پہ ہوتا رہتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ جوڈیشل آر اوز لے کے آئیں تو ان کے اوپر بھی اعتراض ہو، اگر آپ انتظامیہ سے افسران لے کے آئیں گے تو کوئی دوسرا بندہ اس کے اوپر اعتراض کر دے گا. لیکن کچھ زمینی حقائق تو سامنے نظر آ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، وہ زمینی حقائق تو کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ انتظامیہ جو ہے وہ ایک فری اینڈ فیئر کردار ادا کر رہی ہے؟ کیا جمہوریت میں خلل صرف کسی ایک چیز سے پڑتا ہے، یا جمہوریت میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کے اندر رکاوٹ ڈالنا؟ نہیں، وہ تو جمہوریت میں پڑتا ہے نا. اس وقت جمہوریت تو کوئی نہیں ہے، بیچاری ڈگمگاتی سے جمہوریت ہے. عامر الیاس رانا صاحب سوال میرا وہی ہے، جب جوڈیشل لا آفیسرز الیکشن کروائیں تب بھی اعتراض ہوتا ہے، جب اب یہ بیوروکریسی کروائے گی اور اس میں ہم ڈپٹی کمشنر اسسٹنٹ کمشنر کروائیں گے تب بھی اعتراض ہے، پہلے سے بھی اعتراض ہے، بعد میں بھی اعتراض ہوتا ہے. یہ تو کنسسٹنٹلی ہوتا رہا ہے. تو پھر الیکشن کون آئے گا، کہاں سے کروائیں، اور کیا پروسیس میکنزم تبدیل کرنا پڑے گا آل ٹوگیدر، یا بس ٹھیک ہے جب الیکشن ہو جائے جو جیت جائے اب آگے چلیں، جو بھی اعتراض ہیں ٹھیک ہے اگلی باری دیکھیں گے؟ خان صاحب جب وزیر اعظم بنے نا، اور جس طرح ان سے توقعات تھیں کہ انتخابی اصلاحات کریں گے، سب کچھ ٹھیک کر لیں گے، اور اگر وہ ٹی کے ذریعے ڈی سیز سے پیسے لے کے ان کی اپائنٹمنٹس نہ ہو رہی ہوتی اور وہ شفاف صوبہ بنا دیتے، جیسے کے پی میں کبھی ان کا نعرہ تھا کہ پولیس ہم نے ٹھیک کر دی، وہ پنجاب میں بھی بہت اچھی کر دیتے، انتظامیہ کو غیر جانبدار کر دیتے، سب کچھ ٹھیک تھا، وہ ایسا حل نکال لیتے
تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے، لیکن وہ تو اپنے بنا رہے تھے سسٹم کہ مجھے یہ ووٹ چاہیے، مجھے یہ ووٹ نہیں چاہیے، میں نے اس طریقے سے مشین ریڈیبل پاسپورٹ یہ وہ بنانا ہے ووٹ. اور آپ کو پتا ہے کہ شبلی فراز جو اس وقت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے منسٹر تھے اور وہ بریفنگ دینے الیکشن کمیشن کو پہنچ گئے، انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ مشین انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہی نہیں ہوگی. یہ تھا عالم اس وقت تیاریوں کا، جس کے اوپر صدر عارف علوی بھی بھاگ بھاگ کے بول رہے تھے کہ جناب یہ تو بڑا تاریخی کام ہے. ایشو یہ ہے کہ سیاستدانوں نے کوئی کام نہیں سیکھا، تو پھر اب راگ پیٹنے کا یا لکیر پیٹنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. آپ کو 2018 میں تمام سہولتیں ملی، آج آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی سہولت اویلیبل نہیں ہے. رونا پیٹنا ان سہولتوں کی اویلیبلٹی کا ہے کہ جو ایک الیکشن میں مجھے تھی اور دوسرے الیکشن میں مجھے نہیں ہے. یہاں پہ انہوں نے آخری دن، جس دن 4 اگست کو ان کو پتا تھا کہ 5 کو صبح مجھے سزا ہونے والی ہے، فیصلہ آ رہا تھا، تو انہوں نے پہلی دفعہ پی ڈی ایم کا نام لیا اور ساتھ ہی اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا کہ ہمیں اکٹھے بیٹھنا ہوگا، بات کرنے کی بات کی. لیکن اب بھی جب بھی کبھی ان کی خواہش آئی ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ سے آئی ہے، لڑائی آئی ہے تو اسٹیبلشمنٹ سے آئی ہے. اور لڑائی کس بات پہ آئی ہے کہ مجھے سہولت سر یہ تو پاکستان تحریک انصاف کی بات کر دی نا سر، تو پیپلز پارٹی کا کیا رونا دھونا ہے؟ وہ تو 2018 میں آپ لوگ پی ایم ایل این کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے نا. میں آپ کو بتا دوں، میں آ رہا ہوں اس پہ، میں نے ابتدائیہ بھی آپ کا سنا. پیپلز پارٹی ٹھیک کہہ رہی ہے نا، ان کے پاس انہوں نے جو پچھلے 2 الیکشنز لڑے، نگران حکومتیں ان کی مرضی کے اوپر چل رہی تھی. اس دفعہ نگران وزیر اعلیٰ ان کا ہے لیکن حکومت ان کی مرضی کے مطابق بہت زیادہ نہیں چل رہی. گو ایم کیو ایم اور باقی لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن ان کے سسٹم میں نا کہیں بریک آئی ہے. ایک وہ جو ان کے ساتھ بی اے پی والا کام ہو گیا وہ نہیں مل رہا، انہیں آئی پی پی نہیں ملے، انہیں جو پارلیمنٹیرین بنی پی ٹی آئی وہ نہیں ملی. تو یہ مسائل بنے ان کے اعتراضات کے. اس کے علاوہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اب آپ نے خود بتایا کہ جوڈیشری پہ آپ کو اعتراض ہے کہ جی ان کے لوگ نہیں ہونے چاہیے. نمبر 1 بات یہ تھی کہ جب اتنی اچھی باتیں تھیں تو جو کے پی کی جوڈیشری وہ بھی کہہ دیتی کہ لیں جی ہم افسر دے رہے ہیں. پنجاب والے چیف جسٹس اس دن بھی بول سکتے تھے کہ بھائی میرے جج نے فیصلہ دیا ہے، میں ابھی لگا رہا ہوں صبح کیس، اور یہ نوبت ہی نہ آتی شام کی، اور وہ آرڈر کرا دیتے کہ جی ہم آپ کو دیتے ہیں عدالتی افسر. کیوں نہیں کیا؟ یہ چیزیں پنجاب کی جو لاہور ہائی کورٹ ہے یہ کام کرتی رہی ہے نا. 12 گھنٹے 14 گھنٹے جج بیٹھ کے ویٹ کرتے تھے خان صاحب کی ضمانت دینے کے لیے. تو آپ کا کیا خیال ہے کیوں نہیں کیا؟ اس دفعہ معذرت عدلیہ نے کیوں کر لی؟ اگر یہ دینا تھا نا، ایک منٹ جوڈیشل پالیسی بنائی اور اس میں عدالتی افسروں کو 0 کر دیا، تو یہ کام سیاسی جماعتوں کو بھی بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا، کیونکہ ریٹرننگ آفیسرز کی اطلاعات آ چکی تھی. ابھی آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا پہ ایک لیٹر گھمایا جا رہا ہے کہ اگست میں لاہور ہائی کورٹ، اس پورے لیٹر کو پڑھیں، اس میں لکھا ہوا ہے آپ الیکشن شیڈول دیں گے پھر ہم سوچیں گے کہ آپ کو افسر دینے ہیں. ایسے نہیں ہوا کرتا، آپ کہہ دیتے ہیں جی جب شیڈول دیں گے ہم افسر دے دیں گے. یہ بائنڈنگ بن جاتی، ان کے اوپر ان کو رائے فرار نہ ملتی الیکشن کمیشن کو. جو آج کہا جا رہا ہے نا کہ یہ الیکشن کمیشن نے نہیں کیا، الیکشن کمیشن نے ہر ادارے کو خط لکھے. یہ بڑا آسان کام ہوتا ہے کسی ادارے کو متون کر دینا کہ جی ٹھیک ہے جی انہوں نے تو یہ ڈی سی لگانے تھے، لیکن میرے لیے بھائی یہ عدلیہ کہاں گئی؟